آپ شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ اسلام آباد آئے تھے وزیر اعظم کا استعفیٰ لینے، تو استعفیٰ تو نہیں ملا، تو اب آپ اسلام آباد سے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، استعفیٰ اور اس کے لیے مطالبہ یہ ہمارا بنیادی ہدف ہے، اور ہم نے وہ ہدف متعارف کرا دیا ہے اور اس حوالے سے کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ جو ایک تحریک ہے جو اب ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز یہ ناجائز حکومت، ناجائز حکمران یہ قوم کے سر سے اتریں گے اور قوم کو اپنی امانت واپس لوٹانے پہ مجبور ہوں گے۔ حالات انشاءاللہ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ مولانا صاحب، اب آپ کی طرف سے کچھ قومی شاہراہیں بند کر دی گئی ہیں اور وہاں پہ آپ کے جو کارکن ہیں وہ مظاہرے بھی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے عام لوگوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوں گی، اور جو گڈ ول آپ نے اسلام آباد میں 12-13 دن تک پرامن انداز میں یہاں پر مارچ کر کے جو گڈ ول آپ نے بنائی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بد دعاؤں میں تبدیل ہو جائے۔ انشاءاللہ وہ دعاؤں میں ہی تبدیل ہوگا، اس میں عوام کی شراکت بڑھے گی، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہم نے شہروں کے اندر ایسی صورتحال بالکل پیدا نہیں کی تاکہ شہر کے اندر لوگ گھروں سے آئیں، بازار میں آئیں، کاروبار کریں، دکان کھولیں، اپنی معمولات زندگی برقرار رکھیں۔ لیکن شاہراہوں کی طرف جانے پر تو ہمیں حکمرانوں نے مجبور کیا ہے۔ اگر وہ یہاں پر ہمارے بیٹھے بیٹھے استعفیٰ دے دیتے تو شاید یہ نوبت نہ پڑتی، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، جمہوری دنیا کی تاریخ ہے اس حوالے سے کہ اس طریقے سے مظاہرے جو ہیں وہ لوگوں کا حق ہوتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز انہی سڑکوں پر یہی عوام جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مشکلات کا اضافہ ہوگا، وہی ہمارے ساتھ اس معاملے میں شریک ہوں گے۔ مولانا صاحب، کل آپ نے جو تقریر کی اس میں آپ نے کہا کہ یہ حکومت کی دیوار گر رہی ہے اور اس کو صرف ایک آخری دھکا دینا ہے، تو یہ جو آپ قومی شاہراہیں بند کر رہے ہیں یہی آپ کا دھکا ہے، تو اس کے بعد بھی اگر یہ حکومت قائم رہتی ہے تو کیا یہ حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط نہیں ہو جائے گی؟ حضرت، ہم نے یہ نہیں کیا کہ بس شاہراہیں ہی بند رکھیں گے، ہم اس سے آگے بھی بڑھیں گے اور پھر اس سے بھی آگے بڑھیں گے، اور تب تک نہیں رکیں گے جب تک کہ ہم اس ناجائز حکومت کا خاتمہ نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہمارے لوگوں کے بارے میں پہلے بھی یہ کہا جاتا رہا کہ یہ ملین مارچ کر رہے ہیں تو ملین مارچ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس سے قوم کے اندر ایک بیداری آئی، تمام ایک سیاسی ماحول جاگ اٹھا، اور سارا ملک، تمام سیاسی جماعتیں وہ اسلام آباد میں ہمارے ساتھ شریک سفر بنی۔ پھر اب یہ مرحلہ گزر گیا تو یہ خیال ہے کہ بس شاید یہ تو آئے بیٹھے اور چلے گئے بے نیل و مرام۔ تو انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پورے ملک کے تمام سڑکوں پر پبلک آئے گی، سیاسی جماعتوں کے ورکر آئیں گے، مظاہرے ہوں گے، یہ ملک کی سیاست کو ایک اور رخ بھی دے گا، اور اس میں ظاہر ہے ایک اور نئی قوت پیدا ہوگی، ایک تازہ دم دستوں کی طرح یہ لوگ انشاءاللہ العزیز اس نئے مرحلے کو دیکھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم نے اس حکومت کی جڑیں کاٹ دی ہے، اب تنا گرانے کے مراحل میں ہم داخل ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ تحریک ہماری کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں چلے گی۔ ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اسی سال کے جو بقیہ حصہ ہے اسی میں کچھ مقاصد حاصل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اسی سال کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں جو آپ بنیادی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم کا استعفیٰ، وہ کیسے حاصل ہوگا جبکہ دو بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، وہ آج جب آپ شاہراہیں بند کر رہے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیے، ہمیں ان کا موقف چاہیے، وہ بھی اس حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں، جمہوریت کی بحالی چاہتے ہیں، اسمبلیوں کی تحلیل اور نئے شفاف الیکشن چاہتے ہیں۔ ان نکات پر ہم سب کا اتفاق ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جس طرح انہوں نے یہاں اسلام آباد کے آزادی مارچ میں ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اب وہ ملک میں جب ایک کی بجائے بہت سے آزادی مارچ جگہ جگہ پر شروع ہوں گے تو وہاں بھی ہم ان سے اسی یکجہتی کی توقع رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے
اب تک جو رہبر کمیٹی میں ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے ان کے مثبت جذبات سامنے آئے ہیں، کوئی منفی بات سامنے نہیں آئی۔ مولانا صاحب، جس رہبر کمیٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کیا یہ رہبر کمیٹی ابھی قائم ہے، ابھی موجود ہے، یا یہ ختم نہیں ہو گئی؟ نہیں، یہ ختم اس لیے نہیں ہوئی کہ اپوزیشن جماعتوں کے یہ ایک رابطے کا ایک مؤثر نظام ہے، اور اس حوالے سے جب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان کسی مسئلے پر مشاورت کی ضرورت ہے تو وہ سب لوگ اسی پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ہم ان کو صورتحال سے آگاہ بھی کرتے ہیں اور ان سے مشاورت بھی لیتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آج چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز لائی آپ سے دوبارہ ملنے آئے، تو کیا آج وہ آپ سے یہ جو قومی شاہراہیں بند کی گئی ہیں یہ کھلوانے آئے تھے، یا کوئی اور باتیں ہوئی ہیں؟ نہیں، وہ آئے تھے صرف اس بات کے لیے کہ اسلام آباد میں جو آپ کا یہ اجتماع رہا ہے، جس طرح یہ پرامن رہا ہے، جس طرح یہ منظم رہا ہے، اس حوالے سے انہوں نے سراہا ہے اس کو، اور یہ فرمایا ہے کہ اس نے تاریخ رقم کی ہے کہ لاکھوں لوگ ایک جگہ پر 2 ہفتے تک بیٹھے رہیں اور ایک چھوٹا سا بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے۔ ہم اس حوالے سے ہمارے دل کے اندر یہ بات تھی کہ ہمیں ہم آئیں آپ کے پاس اور اپنے جذبات سے جو اس پر ہمیں خوشی ہوئی ہے آپ کو مبارکباد دیں۔ تو بس اس حد تک ان کی میٹنگ تھی۔ اس کے علاوہ تو ظاہر ہے جی کہ سیاسی حوالے سے ہمارا اپنا موقف ہے اور ہمارا اپنا سفر ہے، اور وہ ان پر بھی واضح ہے، اور کوئی مخفی یا مبہم بات تو نہیں ہے۔ جو پرویز لائی صاحب نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کو خراج تحسین پیش کیا، وہ ہم سب نے دیکھا، اس میں انہوں نے کہا کہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر یا باہر اصل اپوزیشن لیڈر مولانا فضل الرحمان ہی ہیں۔ تو آپ اس پر کیا کہیں گے کہ پرویز لائی صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان کے اصل اپوزیشن لیڈر آپ ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب شہباز شریف یہ نہیں ہے؟ یہ ان کے اپنے خیالات ہیں، اور اس پر میں صرف مسکرا سکتا ہوں، باقی میں کیا تبصرہ کروں گا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ ہے ان دنوں میں؟ نواز شریف صاحب کی جو طبیعت کے بارے میں کل آپ نے جو آخری اس دھرنے سے خطاب کیا تھا اس میں آپ نے کچھ باتیں کی، تو کیا شہباز شریف صاحب سے ابھی بھی آپ کا کوئی رابطہ ہے؟ جی، شہباز شریف صاحب سے میرا فون پہ رابطہ ہوا تھا، اور میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کے حوالے سے حکومت نے جو شرائط پیش کیے تھے، یقین جانیے مجھے بہت اس سے تکلیف ہوئی کہ یہ تو ایک بد اخلاقی بھی ہے اور کمظرفی بھی ہے، جس کا مظاہرہ اس حکومت نے ایک بیمار پاکستان کی انتہائی اہم شخصیت کے بارے میں روا رکھا ہے۔ میرے خیال میں اس سے بڑھ کر تنگ نظری نہیں ہو سکتی، نہ اس سے بڑھ کر بلیک میلنگ ہو سکتی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قسم کے شرائط کو ٹھکرایا ہے، اور آج جو پریس کانفرنس کی ہے میاں شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے بھی اس انداز کے ساتھ ان کو باہر بھیجنے کی جو صورتحال ہے اس کو مکمل مسترد کیا ہے۔ ہم اس حوالے سے ان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ اب ذرا آخر میں یہ بتا دیں کہ اب جبکہ آپ کی پارٹی مختلف مقامات پر شاہراہیں بند کر رہی ہے، تو آپ ہمیں اسلام آباد میں نظر آئیں گے، یا آپ بھی کہیں پہ بند شاہراہ پر کسی مظاہرے سے خطاب کریں گے؟ میں انشاءاللہ ابھی میرا تمام جگہوں پہ رابطہ ہے، اور چونکہ نئے اس وقت آج لوگ جمع ہو رہے ہیں، پھر وہ ظاہر ہے اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں گے، تو انشاءاللہ ایک آدھ دن میں آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں مختلف جگہوں پر ان کے ساتھ آپ کو کھڑا نظر آتا ہوں گا۔ بہت بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ تو